बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी किताब जिन्नात की हकीकत को पढ़ने के सिलसिले में इससे कबल 13 किस्तें पेश कर चुके हैं। आज हम किस्त नंबर 14 पेश करेंगे। सफ़ा नंबर 72 से मुलादा फरमाएँ। चंद वाक़यात मुशाहिदात। चंद आम वाक़यात लिखने से पहले हम चाहते हैं कि एक अहम तारीख़ी वाक़या मज़ीद यहाँ पर नकल कर दिया जाए। एक अहम तारीख़ी वाक़या वो यूँ कि जब सुल्तान महमूद गज़नवी हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों को मिस्मार करते हुए और बुतों को तोड़ते हुए गुजरात के इलाके में पहुँचे, जिसे उस दौर में नहरवाला के नाम से पुकारा जाता था, तो वहाँ के एक बड़े मंदिर में तमाम मुसलमान ये देखकर हैरान और शशदर रह गए कि मंदिर के एक बड़े कमरे में एक बड़ा बुत बग़ैर किसी सहारे के फ़िज़ा में मुअल्लिक़ है। बग़ैर किसी सहारे के सुल्तान महमूद गज़नवी को कुछ समझ न आया, तो वहाँ के लोगों से उसकी वजह दरियाफ़्त की गई, तो उन्होंने बताया कि ये सब हमारे देवताओं की करामत है। किसी ने कहा कि ये हिंदू जिन्नात का कारनामा है, लेकिन महमूद गज़नवी इतने कच्चे अक़ीदे के नहीं थे। उन्होंने अपने दौर के बड़े बड़े उलमा व फुज़ला इकट्ठे किए और उनके सामने ये मसला रखा, तो उन्होंने बड़े गौर व खौज़ के बाद अपनी राय दी कि ये सब मक़नातीसियत का कमाल है और कमरे की चारों दीवारों और छत में बड़े तनासब और कारीगरी के साथ मक़नातीसी पत्थर नस्ब किए गए हैं, जिनकी वजह से बुत जो कि लोहे का बना हुआ है वो किसी भी तरफ नहीं झुक सकता और ना ही वो गिरता, लिहाजा वो फ़िज़ा में मुअल्लक़ होकर रह गया है। चुनांचे ये सुनकर महमूद गज़नवी ने कमरे की एक दीवार गिराने का हुक्म दिया और जैसे ही दीवार गिरी उसके साथ ही बुत भी ज़मीन पर आ गिरा। अगर महमूद गज़नवी ये मसला ना सुलझाता तो आज तक वो बुत यूं ही फ़िज़ा में मुअल्लक़ रहता और आम लोग उसे जिन्नों का कारनामा या देवी देवताओं की करामत ही समझते रहते। नज़रिया जिन के बायस दुनिया भर में तकरीबन 50% लोग इस धोखा के रोज़गार से लगे हुए हैं और जिन्नात के मसाइल को ज़रिया मुआश बनाया हुआ है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि असल हकीकत का इंकशाफ हो, लेकिन असल हकीकत का इंकशाफ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस इंकशाफ के बाद लाखों करोड़ों लोग सुकून का सांस भी ले सकेंगे, जो कि अब जिन्नात के खौफ की वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं और अपनी आमदनी का अक्सर हिस्सा इसी मसले के हल में ज़ाया कर देते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बेशुमार लोगों को जिन्नात के असर की शिकायत रहती है और इस ज़हनी पेचीदा बीमारी का इलाज वो पीरों, फ़कीरों और आमलों से करवाते फिरते हैं, लेकिन बजाय इफ़ाक़ा होने के उनकी परेशानियां बढ़ती ही चली जाती हैं। नफ्सियात के माहिर जानते हैं कि इस तरह के मसाइल की असल वजह कई किस्म की ज़हनी बीमारियां होती हैं। इन्हीं में एक बीमारी हिस्टेरिया भी है। नफ्सियाती बीमारी। इस बीमारी में मुब्तला शख्स चीखता चिल्लाता है और मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें भी निकालता है। बात औकात मर्दाना भारी आवाज़ भी मुंह से निकलती है। चुनांचे इसी वजह से इस बीमारी को जिन्नात का असर समझ लिया जाता है। बात औकात मरीज़ बिस्तर पर उछलता है और बिस्तर से उछलकर नीचे ज़मीन पर भी आ जाता है। चुनांचे लोग समझते हैं कि उसे जिन ने उठाकर नीचे पटक दिया है और इस ख्याल को आमिल हजरात मज़ीद तक़वियत बख्शते हैं, क्योंकि यही उनका पेशा है। जिन्नात के असर का अफसोसनाक पहलू ये है कि बाद औरतें और मर्द जिन्नात के असर की आड़ में अपने नाजायज़ मुफादात भी हासिल करते हैं। ये गौर फरमाएं, आम तौर पे ये होता है, नाजायज़ मुफादात भी हासिल करते हैं। बहरहाल इसी ज़िम्मन में अगर अपने चंद मुशाहिदात पेश कर दिए जाएँ, अपने ज़ाती चंद मुशाहिदात पेश कर दिए जाएँ तो नामुनासिब नहीं होगा। हमारे लड़कपन के दौर में हमारे मोहल्ले की एक नौजवान शादीशुदा लड़की
جس کو شادی کے کافی عرصے بعد تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اسی بیماری سے دوچار ہوئی۔ وہ شاید ہسٹیریا کے مرض میں ہی مبتلا تھی، مگر اس کے والدین اس کا جن نکلوانے کے چکر میں عاملوں کے پاس جاتے رہے۔ وہ لڑکی یوں ہی چیختی چلاتی اور مردانہ آوازیں نکالتی تھی، اور کئی برس تک اس بیماری میں مبتلا رہنے کی وجہ سے بالکل لاغر اور کمزور ہو گئی اور بالآخر انتقال کر گئی۔ ہم نے اس کو کئی دفعہ چیختے چلاتے دیکھا تھا۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز کو یہ شکایت تھی کہ اکثر سوتے میں اس کی کھاٹ کو جنات الٹ دیتے ہیں، چارپائی بھی جو سوتا ہے الٹ دیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کی چارپائی کو الٹا ہوا نہیں دیکھا۔ وہ معلوم نہیں کس طرح نفسیات میں اس کو سمجھتا تھا یا خواب میں۔ اسی طرح ایک شخص ماہ رمضان میں محلے کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا، ہمارے محلے کا ایک شخص تھا، مگر رات 12 بجے کے بعد وہ چیختا چلاتا ہوا مسجد سے نکل کر بھاگ آیا، بقول اس کے جنات اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حالانکہ اسی مسجد میں دیگر لوگ بھی اس وقت اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر سال ہی لوگ بیٹھتے تھے، اور ہم بھی 1-2 بار وہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مگر انہیں کبھی کوئی جن نظر نہیں آیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز ذہنی خوف پر منحصر ہے کہ انسان جس چیز کے متعلق زیادہ سوچتا ہے وہ چیز مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نفسیات کا مسئلہ ہے۔ ڈراؤنی فلمیں دیکھنے والے اور ڈراؤنی کہانیاں پڑھنے والوں کو اکثر جنات نظر آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے 9ویں یا 10ویں کلاس میں سچی کہانیوں پر مشتمل ایک کتاب جو کہ انگریزی کہانیوں سے ماخوذ تھی پڑھی تھی۔ اس میں ایک ڈاکٹر نے اپنی آپ بیتی کچھ یوں لکھی تھی، غور فرمائے، بہت انتہائی اہم پوائنٹ ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی آپ بیتی کچھ یوں لکھی تھی کہ ایک بار ہمیں ایک پیچیدہ قتل کیس میں مقتول شخص کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑا۔ وہ اس قدر مشکل کیس تھا کہ ہمیں اس کام میں تقریباً ساری رات گزر گئی۔ رات کے آخری لمحات میں فارغ ہوئے تو میں اپنے آفس میں جا کر کرسی پر آرام کی غرض سے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ دماغ میں مقتول شخص کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہی مقتول شخص میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ غور فرمائیں، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں کوئی اوہام پرست تو تھا نہیں کہ ڈر کر چیخو پکار کرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا۔ میں نے اس مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیا کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور کرسی سے اٹھ کر آفس میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ مقتول شخص بھی میرے پیچھے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میں جس طرف بھی جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ بالآخر سوچتے سوچتے مجھے کچھ یاد آیا اور میں لائبریری کی طرف چل دیا۔ اس عرصہ میں بھی وہ میرے پیچھے ہی چل رہا تھا۔ لائبریری میں آ کر میں نے نفسیات سے متعلق ایک الماری سے کتابیں نکال کر دیکھیں، اور ان میں سے ایک کتاب منتخب کر کے اسے کھول کر مخصوص جگہ سے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کسی بھی شخص کے متعلق انتہائی حد تک سوچیں اور اس کا خیال مکمل طور پر آپ کے ذہن پر قبضہ کر لے اس کا خیال، تو اس شخص کا خیال مجسم ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس خیال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں اس سے بھی بڑا کوئی خیال یا احساس پیدا ہونا چاہیے، یا آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو تیز دھار آلے سے کاٹ لیں تاکہ تکلیف کی شدت آپ کے خیال پر غالب آ جائے۔ یہ پڑھ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مقتول شخص اب بھی میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ آخر میں نے ایک تیز دھار بلیڈ سے اپنی کلائی کو کاٹ ڈالا۔ جیسے ہی کلائی کا خون فرش پر گرا ویسے ہی اس شخص کا جسم بھی میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اس کہانی سے بھی ہمیں بہت کچھ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اس طرح کا واقعہ اگر ہمارے ساتھ پیش آتا
تو ہم کیا کرتے؟ کیا ہم اس چیز کو جن بھوت کا اثر نہ سمجھتے؟ بالکل اسی طرح کی کیفیات آج کل کے مریضوں کی بھی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ روز پہلے ہماری ایک عزیزہ کو بھی اس قسم کا معاملہ درپیش ہوا۔ اس کے گھر والے اسے عاملوں کے پاس لے جاتے رہے۔ ایک عامل نے اس کے بال شراب میں بھگو دیے اور کہا کہ جن ہندو ہے اور شراب کا عادی ہے، اس لیے میں اسے شراب پلا رہا ہوں، اور پھر وہ شراب خود بھی پی گیا۔ نعوذ باللہ، ایسے ظالم لوگ۔ اور پھر وہ شراب خود پی گیا، یعنی خود پینے کی شراب اس بہانے سے منگوا لی اس نے۔ بعد ازاں اس لڑکی کو کافی اذیت دینے کے بعد اس سے پوچھنا شروع کیا تو وہ لڑکی وہی کچھ بولتی رہی جو اس عامل نے بتایا تھا۔ اس پہ اس نے ذہنی طور پہ غلبہ حاصل کر لیا یا ہپناٹائز کر دیا، جو بھی بہرحال اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو کہ عامل لوگ جانتے ہیں، وہ مدد لیتے ہیں۔ تو وہ لڑکی وہی کچھ بولتی رہی جو اس عامل نے بتایا تھا، اور لڑکی کی زبان سے جن نے بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ ہندو جن ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس لڑکی کے شوہر کے بڑے بھائی اور بھابھی نے بھی عمل کر کے مجھے اس لڑکی پر بھجوایا ہے۔ اس جن نے کہا کہ اس لڑکی کا جو شوہر ہے، اس کے بڑے بھائی اور اس کی بیوی، یعنی اس لڑکی کی بھابھی نے اور اس کے بڑے بھائی نے عمل کر کے مجھے اس لڑکی پر بھجوایا ہے، جن نے کہا، جس کے باعث اس لڑکی کی سسرال میں بہت بڑا تنازع کھڑا ہو گیا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اسی طرح کے بے شمار واقعات آپ کو روزانہ بے شمار خاندانوں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور توہمات سے بچنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے اور عقل عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم نے یہ 14ویں قسط مکمل کی، 76 پیج تک ہم نے پڑھ لیا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تحقیقی معلومات ملتی رہیں، علمی معلومات ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔